ایک ایک محلے سے ایک ایک گاؤں سے 20-20 جنازے نکلے. رمضان کا مہینہ تھا, کتنے شہروں میں اور کتنے محلوں میں ہم نے دیکھا مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے, ایک اعلان ختم ہوا دوسرا شروع, دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع. تراویح کی نماز میں نے اپنے گھر پر اپنے پریوار کو پڑھائی. میں حافظ نہیں ہوں, لیکن اسی کورونا کے دور میں نے 10 پارے یاد کر کے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھائی. میری ماں کا آخری رمضان تھا, اللہ نے یہ توفیق بھی مجھ کو بخشی کہ آخری رمضان کی تراویح کی نمازیں میری ماں نے میرے پیچھے پڑھی, جو زندگی میں کبھی پاسبل نہیں تھا. کورونا نے ہم کو وہ حالات بھی دکھائے میرے بھائی, لیکن حالات جیسے ہی نارمل ہوئے, ہم اور آپ اپنے پرانے ڈھرے پر لوٹ آئے. ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے میرے بھائی. زنا کے اڈے آباد ہو گئے. دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی. غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے, کتنا سنگ دل ہو چکا ہے. اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا, یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا, یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا, یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ. اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو, تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی, تم نے اتنے پاپ کیے, تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے, تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں. مگر یہودیو, تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں, ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. روزانہ جلسے ہو رہے ہیں. نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے. آج اس گاؤں میں تقریریں, کل اس گاؤں میں تقریریں, پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں. 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں, لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے, سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے, شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے, حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے. کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے, پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ. جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے. ایک بلیک کلر کا, ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے, لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے, بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے, بار بار وہ غلط کام کرتا ہے, تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ پورا دل, پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل کالا ہو جاتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران, تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے, ایک پردہ چڑھ جاتا ہے. اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میرے بندو, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے. آپ تو خوش نصیب ہیں. شاید آپ کو اندازہ نہ ہو, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں, تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے. اتر پردیش میں آؤ, بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے, نام ہے کچھوچھا شریف. ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں وہاں. اور آگے بڑھو, لکھنؤ کے قریب دیوا شریف, رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر. اور آگے بڑھو دلی میں
निजाम उद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं है, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे? तुझे जूते, तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफे हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की भी है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान है, कहते हैं हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सुअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सुअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई। आजकल बड़ा मीडिया में एक मामला चल रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब ये भी चल रहा है समाज में, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे, समाज को कोई एतराज नहीं है, समाज उसको बर्दाश्त कर रहा है। ये नया भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये मॉडर्न भारत है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है। तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज नहीं है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहें? खुली हुई ज़नाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था। सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की ये दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई। हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप ना करें, लड़कियां खुशबू ना लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात भर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई ना करे, वो ज़नाकारी का कोई काम ना करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो
میں ابھی کٹیہار سے آپ کے گاؤں میں آ رہا تھا، راستے میں کہیں برج بن رہا تھا، برج کے اوپر راستہ بھی بنا نہیں ہے، تو برج کے شروعات میں سرکار نے، گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں، اس پر مت جانا، اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے، ڈرائیور کو پتہ نہ ہو، وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں میرے بھائی۔ گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، اسلام نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں، جو تمہاری ماں نہیں ہے، جو تمہاری بہن نہیں ہے، جو تمہاری بیٹی نہیں ہے، جو تمہاری بہو نہیں ہے، ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو، ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو، ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو۔ نبی نے ایک لفظ کہہ دیا، جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے، دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے، وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بھابھی ماں سمان ہوتی ہے، اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے، بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پردہ ہے، آپ کا اس سے لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے بیچ۔ اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم میں، خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے، حد میں رہے، اس سے پردہ کرے، پھوپھی کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، بڑے ابو کی لڑکی، یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا۔ گھر میں عورتیں، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی، آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے۔ آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی۔ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی گھر کے اندر، اپنے سسر کے سامنے، اپنے جیٹ کے سامنے، اپنے دیور کے سامنے، اپنے ماں، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، وہ دوپٹہ کیسے پہنی گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ نقاب میں رہے گی۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو، دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر رکھو۔ یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے، ہمارے سسر ہے تو کیا ہو گیا، مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے۔ یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے مسلمان عورتوں جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو، تم سختی کے ساتھ بات کرو، سامنے والے کو یہ نہ لگے یہ مجھ کو لائن دے رہی ہے، سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے سگنل دے رہی ہے، سامنے والے کی امیدوں کو توڑ دو، تم سختی سے بات کرو، تم نرمی سے بات نہ کرو۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، فیس بک والی دینی بہن، لڑکی نے پوسٹ ڈالی، کوئی قرآن کی آیت لکھی، لڑکوں کی لائن لگ گئی، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے صاحب؟ ارے یہ ہماری دینی بہن ہے، اب یہ دینی بہن جو رہتی ہے پھر وہ فیس بک کے میسنجر پر آتی ہے، پھر وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے، پھر چیٹنگ کے بعد ملاقات ہوتی ہے، یہ زناکاری تک پہنچانے والے راستے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام نے ان راستوں کو بند کیا ہے، آپ کی کوئی دینی وینی بہن نہیں ہے۔ ویسے تو سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہے، سب حوا کی اولاد ہے۔ آپ کی بہن صرف آپ کی سگی بہن ہے جو آپ کی ماں سے
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے یا آپ کی رضائی بہن ہے جس نے آپ کے ساتھ دودھ میں جو شریک ہوئی ہے؟ جس عورت کا دودھ آپ نے پیا ہے اس لڑکی نے بھی پیا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی سگی بہن ہے، باقی دنیا میں کوئی بہن نہیں آپ کی۔ اس سے آپ کو پردہ، اس لڑکی کو آپ سے پردہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے دور رہنا ہے۔ تو آفتاب نے اور شردھا نے لیو ان ریلیشن شپ میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب کیا معاملہ ہوا اللہ عالم، میڈیا میں خبر، میڈیا کو تو مسالہ ملنا چاہیے صاحب۔ مسلمان لڑکے کا نام مسلمان ہے، لڑکی کا ہندو ہے، اتنا کافی ہے میڈیا کے لیے۔ اس نے 28 ٹکڑے کیے تھے اپنی محبوبہ کے، اس کی لاش کے 28 ٹکڑے کیے تھے اور اس کو فریز میں رکھا تھا۔ اب میڈیا والوں کو نفرت پھیلانے کا ایک موقع مل گیا کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حالات کیوں ہیں؟ عشق اور محبت کے نام پر آپ اپنی پوری کمیونٹی اور پوری قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف کیوں ڈال رہے ہیں؟ اسلام میں کوئی عشق نہیں ہے، اسلام میں محبت ہے، اور یہ محبت بھی کون سی محبت ہے؟ جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد نکاح نہیں ہوتا۔ اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ پہلے لڑکی کو پسند کرو پھر نکاح کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے رشتہ دیکھو، لڑکی پسند آ جائے نکاح کرو، محبت کر کے نکاح کرو۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ کالج کے کیمپس میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ کٹیہار کے پارکوں میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ریسٹورنٹ میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ زنا کے اڈوں پر نہیں پیدا ہو سکتی۔ جو محبت نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، جانتے ہو نکاح والی محبت کیسی ہوتی ہے؟ 60 سال کا بوڑھا ہے، 50 سال کی بڑھیا ہے، نہ بڑھیا کے اندر اب کوئی خوبصورتی بچی ہے، نہ بڈھے کے اندر اب کوئی طاقت بچی ہے، لیکن بڑھیا کو کھانسی آتی ہے تو بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے، بوڑھے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بڑھیا بے چین ہو جاتی ہے، بڑھیا 2 دن کے لیے مائکے چلی جاتی ہے، بوڑھے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، بوڑھے کے سر میں رات میں درد ہوتا ہے، بڑھیا اپنی نیند قربان کر کے اپنے شوہر کے سر کو دباتی ہے۔ یہ پیار ہے میرے بھائی، یہ ٹرو لو ہے، یہ محبت ہے۔ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے محبت پیدا کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت ڈال دی، رحمت ڈال دی۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، اس نے کبھی شکل بھی شادی کے پہلے نہیں دیکھی تھی، اس کے ماں باپ گئے، لڑکی کو پسند کیا، نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے اللہ کا قرآن پڑھا، کلام پڑھا، نکاح ہو گیا۔ دونوں میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ لڑکا اگر پردیس میں جانے لگتا ہے لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ نے فرمایا یہ محبت پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ میرے بندو، یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے جو اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ہم نے ڈالا، جو بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہم نے ڈالا۔ آج ہمارا نوجوان زنا کے اڈوں کی طرف جا رہا ہے، مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، آج سب سے پہلے اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھو، اپنی توحید کی اہمیت کو سمجھو، اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکاؤ۔ بہت سے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے، بچوں کی مالش ہو رہی ہے، ماں پیشانی پر ٹیکا لگاتی ہے، پوچھو ٹیکا کیوں لگاتی ہو؟ کہتی ہے نظر نہ لگ جائے۔ بچہ بیمار ہو گیا، گلے میں کالے رنگ کا دھاگا باندھ دیتی ہے، بچی بیمار ہو گئی، پیٹ میں دھاگا باندھ دیتی ہے۔ اہل حدیثوں کے گھروں میں یہ سب ہونے لگا ہے۔ معاف کیجئے گا، اگر توحید میں کمی ہے، اگر توحید گڑبڑ ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر میں توحید نہ ہو، جس کے دل میں توحید نہ ہو۔ ارے ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا ہم قیامت کے دن نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے نبی کا دامن وہ پکڑے گا جو توحید پر ہوگا۔ آئیے بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے، کس کا دامن ملے گا، نبی کا دامن کس کو ملے گا؟ ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا. اچھا ابو ہریرہ کون ہے؟ جانتے ہیں آپ ابو ہریرہ کون ہے؟ پتا ہے؟ بولو بھائی، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہیں، بس اتنا معلوم ہے صحابی ہیں. اور کچھ؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں، ان کا کوئی کام دھندا نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی دکان نہیں. ان کا بس ایک ہی کام ہے، وہ 24 گھنٹے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں، نبی کے ساتھ رہتے ہیں، نبی کی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. آج 1 گھنٹے کی تقریر ہم کو آپ کے سامنے کرنی ہے تو ہم موبائل کا سہارا لیتے ہیں. کوئی حدیث پڑھنی ہے سرچ کرتے ہیں کہ حدیث ایک بار ریپیٹ کر لوں، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابو ہریرہ کے دور میں موبائل نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، مگر اللہ نے ابو ہریرہ کو غضب کی میموری دی تھی. 5274 حدیثوں کو ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا. 5274 حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ نے یاد کیا تھا میرے بھائیوں، اور پورا من وان جیسے نبی سے سنا تھا ویسے امت کو پہنچایا تھا. ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتی کا، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی. اب ذرا اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طلب ہے، تم حدیث کو سیکھنا چاہتے ہو، تم حدیث کو جاننا چاہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. کاش اللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ تڑپ پیدا فرماتا. میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے موبائل میں حدیث کا بھی سافٹ ویئر ہونا چاہیے. واٹس ایپ چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، آپ کے موبائل میں کوئی ایسا ایپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں. آج ماشاءاللہ ایک ایپ آتا ہے موبائل کے اوپر، اسلام 360، ایک ایپ آتا ہے محدث لائبریری، میں نام بتا رہا ہوں نوٹ کر لو اس کو. اسلام 360 محدث لائبریری پلے اسٹور میں آپ کو مل جائے گا. ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، قرآن کی کم سے کم 10-12 تفسیریں موجود ہیں. قرآن کی مستند تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، آپ اس کا مطالعہ کیجئے. آپ حدیث کی کتابوں کو کھولیے اور روزانہ زیادہ نہیں ایک حدیث کا آپ مطالعہ کیجئے. یہ تڑپ آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے جو حضرت ابو ہریرہ کے دل کے اندر تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جو توحید پر رہا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا. مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے. یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا، اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے، ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے. تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے. اور آگے بڑھیے، آج یہ امت ذلیل ہے، پریشان ہے، خار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا. وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے۔ اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے۔ صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے۔ او لوگو، آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن، فضیل ابن عیاض کو دیکھو، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے ایمان والو، کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور خانے کعبہ کا 24 گھنٹے خانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے۔ قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی، مگر ہمارا نوجوان، اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے، وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو اس کو قرآن کے ذریعے سکون ملے گا۔ آج ہمارا نوجوان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سنتا۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، کبھی یوٹیوب کھولو، اس پہ لکھو سورہ مریم شیخ سعود الشریم کی آواز میں، سورہ مریم شیخ سدیس کی آواز میں، سورہ رحمان شیخ معقلی کی آواز میں، شیخ منشاوی کی آواز میں سورہ مریم۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن کی تلاوت سنو میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ اللہ کے کلام میں آج بھی وہ کشش ہے، وہ اٹریکشن ہے، مگر ہم نے قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا، چلو قرآن اٹھاؤ قسم کھانے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو چومنے کے لیے۔ قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر کے کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ قرآن کا یہ سارا مقصد بعد میں ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا مقصد ہے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے اور قرآن پر عمل کیا جائے۔ طارق انور صاحب ہمارے دوست ہیں، میسج کیا انہوں نے ہم کو، ہم نے ایک دن میسج نہیں دیکھا، 2 دن میسج نہیں دیکھا، ایک ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، طارق صاحب نے کئی میسج ہم کو کیا، ہم نے میسج نہیں دیکھا۔ ان کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ سوچیں گے یار دوستی کا دعویٰ ہے اور میرا میسج بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پر کوئی دوست میسج کرے اور ہم واٹس ایپ کھولیں اور دنیا بھر کے میسج چیک کریں اور اپنے دوست کا میسج چیک نہ کریں تو دوست تو ناراض ہو جائے گا نا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، قرآن اللہ کا میسج ہے، اور وہ میسج ہمیں ملا ہے میرے بھائی، یہ میسج ہمیں ملا ہے، اور یہ اس لیے ملا ہے کہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور دنیا کو یہ میسج پڑھ کے سنائیں، مگر ہم خود نہیں پڑھتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے اللہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتی تھی، موبائل پر میں واٹس ایپ کا میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، موبائل پر میسج تو 50 بار چیک کرتی تھی، اے اللہ تیرا میسج یہ کبھی کھول کر کے نہیں دیکھتے۔ آدھا گھنٹہ کے لیے صبح دکان کھولنے جاتے ہو، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کر لو۔ صبح نوکری پہ جا رہے ہو، جانے کے پہلے 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر لو میرے بھائی۔ دن بھر فرصت نہیں ملتی، رات میں آؤ کھانا کھاؤ، آج تو موبائل پر بھی قرآن موجود ہے، موبائل پر 10 منٹ کا ٹائم نکالو، تھوڑا سا قرآن پڑھ دو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ دو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا، کیا ہے کوئی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو یہ امت قرآن سے دور ہے، یہ امت نماز سے بھی دور ہے۔ مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ، مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے؟ جلسے میں آ رہے ہیں 1000 لوگ، فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں، لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے؟ 20 لوگ، 25 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے، مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں اب بھی۔ لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی، دنیا بدل رہی ہے، سعودی عرب بھی بدل رہا ہے، مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا 2017 میں، مدینہ کے اندر مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹنس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا، میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے، نقاب لے رہا تھا میں، نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا، ریٹ بھی طے ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آنے لگی۔ دکاندار نے فوراً کہا بھائی صاحب نماز کے بعد آئیے۔ میں نے کہا یار 5 منٹ کا کام ہے، نقاب پسند ہو چکا ہے، پیسہ لے دیتا ہوں میں، سودا طے ہو چکا ہے، لے لو۔ کہا اس نے کہا نہیں، اذان ہو گئی ہے، اب میں سودا نہیں کر سکتا، اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اذان ہو چکی ہے، اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے، میں ملوں گا آپ کو۔ اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا، مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے، ایمان ابھی زندہ ہے۔ یہی ہونا چاہیے میرے بھائی، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان، آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے، نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے، لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی۔ آج کا مسلمان نماز سے دور ہے۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں، کلیا چک میں، اتفاق سے اسی دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ کلیا چک کے مارکیٹ سے گزرنا محال ہو گیا، اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا۔ کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی؟ نبی کے عاشقوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا۔ بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھڈورا پیٹ رہے تھے۔ جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے۔ کتنے مریض بیچارے پھنسے تھے، کتنی ایمبولینس پھنسی تھی، لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بزی ہے۔ نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز۔ وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال وارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، محمد کو سکون پہنچا دو، نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم بھی
اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وصیت کر کے گئے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، او لوگو نماز کا خیال کرنا، نماز کو مت چھوڑنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ روزہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، حج زمین پر فرض ہوا، نماز آسمان پر فرض ہوئی۔ نماز کا حکم آسمان پر دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن، اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے اونچا مقام پانا چاہتا ہے، تو تو نماز کی پابندی کر۔ تو بغیر نماز کے اللہ والا نہیں بن سکتا ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا۔ یہ امت نماز سے بھی دور ہے، یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے۔ نماز پڑھ رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے؟ جیسے باپ دادا پڑھتے تھے۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ناپ پر باندھ رہا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا۔ یہ امت سنت سے دور ہے، اور اسی لیے آج اس امت کے اندر طرح طرح کا اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، بینر پہ لکھا تھا وہابی، اور ساتھ میں گالی لکھی تھی، وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی۔ اتنی نفرت ہے۔ شادی کے کارڈ میں، باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ ایک شادی کا ویڈیو آیا میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے، بارات نکل رہی ہے، اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں، ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے۔ کتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئے۔ کیا میرے نبی کی تعلیم ہے؟ میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک عربی آتا ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو۔ اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاب اور پھیل جائے گی۔ اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو مت روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، بڑے پریم سے کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ والصلاۃ، مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میرے بھائی یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیہاتی کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ چلا گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا، پانی کا بکٹ منگایا، پانی کی بالٹی منگائی، پیشاب کو صاف کروایا، اور جب پیشاب صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، جب وہ پیشاب کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی، یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی۔ آج نبی کا چاہنے والا مسلکوں کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ کیوں بٹا ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی۔ آپ بہار کے، میں یو پی کا ہوں، آپ کی برادری الگ ہے، میری برادری الگ ہے، لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے، میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے۔
دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے. کمثل الجسد الواحد, جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى, اگر بدن کے اندر کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے, پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو, اتنی محبت کرنے والے بنو. آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے, نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ایک مسلک کا مسلمان انتقال کر گیا, دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی, فتویٰ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کا نکاح ٹوٹ گیا. میڈیا میں خبر آ گئی, میڈیا نے مذاق اڑایا ہمارا. آج میڈیا والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں, کتنا اختلاف ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن دو. آج ایک مسلک کا مسلمان گرفتار ہوتا ہے, اس کو پھنسایا جاتا ہے, اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے, مٹھائی بانٹنے کی بات کرتا ہے. کیوں صاحب, کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے؟ نہیں, دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے. آج ایک مسلک کی باری آئی ہے, کل دوسرے کی باری آئے گی. نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا. اتحاد پیدا کرو, یونٹی پیدا کرو میرے بھائی. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں. جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں, سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں. آج بڑے بڑے گرودوارے چل رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرودوارے میں کوئی گھپلا ہوا, کوئی کیس ہوا, کوئی کورٹ کچہری میں گیا؟ مسجدوں میں کیس چل رہا ہے, مدرسوں میں کیس چل رہا ہے. کیوں؟ ہم چور ہو چکے ہیں, ہم بے ایمان ہو چکے ہیں, ہم فراڈ ہو چکے ہیں. مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے, یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھایا جا رہا ہے, بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے. یہ امت ایسے ہی پریشان نہیں ہے میرے بھائی, بڑے مسئلے ہیں اس امت کے. ہم نے کیا سمجھا, داڑھی رکھ لی, نمازی ہو گئے, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, دیندار ہو گئے. بہت اچھی بات ہے, نماز بہت ضروری ہے, داڑھی بھی بہت ضروری ہے, سجدے کا نشان ہے, بہت اچھی بات ہے. مگر معاف کیجئے, یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں. آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں آپ. اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ لا یومن, واللہ لا یومن, واللہ لا یومن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو, اس سے سرکشت نہ ہو, جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو. اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کیا بچ نہیں سکتے. قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے, اچھے اخلاق ہوں گے. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے, لوگ حدیث نہیں پڑھتے, لوگوں نے نبی کی سیرت کو بھی نہیں پڑھا. لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں. آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں, لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا ہے, آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں, کوئی بڑھیا عورت آ گئی, آپ اپنی سیٹ خالی کر دیجئے, اس کو بٹھا لیجئے. کوئی پریگننٹ عورت آ گئی, آپ کھڑے ہو جائیے, کہیے بیٹھ جائیے. کوئی بوڑھے بزرگ نظر آ گئے, چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے. راستے میں آپ جا رہے ہیں, کوئی بوڑھا جا رہا ہے لاٹھی لے کر کے سڑک کے اس پار, اس کو جانا ہے, آپ کو جلدی بھی ہے, کہیں کام ہے, لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا, چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں. یہ اخلاق ہے میرے بھائی. اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر, وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا, وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا, آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا. اور یہی کام کیا تھا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا. جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی, جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی, جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, جن لوگوں نے طائف میں آپ پر پتھر برسائے تھے, اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا. اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا, مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے, کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی. آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے. جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پریچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں. انسان زمانے کے لیے اچھا ہو, اپنے گھر والوں کے لیے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تو میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو, اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لیے اچھا ہوں. میری 9 بیویاں ہیں, جا کر کے پوچھ لو میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں 9 بیویوں کا شوہر ہوں, لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں, سب کا حق ادا کرتا ہوں, سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں. میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بھائی. پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی جنت میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسن الخلقی, اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو. اچھا اخلاق سب سے زیادہ جنت میں لے کر کے جائے گا. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم کے اندر کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, زبان لے کر کے جائے گی اور شرمگاہ لے کر کے جائے گی. زبان کی حفاظت کرو, گالی نہ دو, اس سے کسی کو کی غیبت نہ کرو, کسی کی چغلی نہ کرو, کسی پر بہتان نہ لگاؤ, اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. زبان اور شرمگاہ یہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گی. آج یہ امت اخلاق سے بھی دور ہے. اس امت کا نوجوان آج مختلف برائیوں میں پڑا ہوا ہے. اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے. بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے, کیا سوچتا ہے ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے, لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے, نماز بھی پڑھنے لگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے یوپی کے اندر. 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا, ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے, خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے, میرے پاس آتا ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے, میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے, اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے, میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے, فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے. اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے, اس کے حق میں دعا کیجئے. اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا, اب اس دنیا میں نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں, آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا, آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی. موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی. او لوگوں اس جوانی کی قدر کر لو, اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو, اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو. نماز کی پابندی جوانی میں کرو, اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو, اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں
سجا لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، او لوگوں 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. قدر کرو اپنی جوانی کی. جوانی کا سجدہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے. شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو من مانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی، جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا، جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا، جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا، اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی. اور آخری بات، اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ. میری ماں بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے. ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا، ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا. عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے. اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے. اگر عورت ماں ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت اگر بیٹی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے. عورت اگر بیوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گی. صرف 4 کام کرو. عورت کو 4 کام کر لے کامیاب ہے وہ. ایوم امراتن سلت خمسها وصامت شهرها واتعت زوجها واحسنت فرجها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے. میری پیاری ماں بہنوں، آج کتنی عورتیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو، کہتی ہیں مولوی صاحب چھوٹا بچہ ہے پیشاب کر دیتا ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، کپڑے صاف نہیں رہتے. او میری پیاری ماں بہنوں، کیا حضرت فاطمہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا حضرت خدیجہ نے بچے نہیں پالے تھے؟ کیا صحابیات نے بچے نہیں پالے تھے؟ اس زمانے میں تو پیمپر بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو اتنی ترقی بھی نہیں تھی. آج تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیوں سے آپ کو نوازا ہے. نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش نہ کرو. ایوم امراتن سلت خمسها، جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شهرها، اور رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجها، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی صحیح بات مانے، غلط بات نہیں ماننا ہے، صحیح بات اور شوہر کی مانے. وَآسَنَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھا کام یہ کرے کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے. جانتے ہو کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے اس پر میل اتنا جلدی چڑھتا ہے. جیسے یہ کپڑا میں پہنے ہوں، یہ ہرے کلر کا کپڑا ہے، میلا بھی ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا. یہ وائٹ ہوتا بہت جلدی میلا ہو جاتا ہے. عورت کا کیریکٹر بھی سفید کپڑے کی طرح ہے. ایک معمولی سا غلط کام اس کے کیریکٹر کو داغدار بنا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ احسنت فرجہا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ سے غلط کام کروانے کے لیے شیطان نے بہت سارے جال بچھا کے رکھے ہیں. بے حیائی کا جال بچھایا ہے، بے پردگی کا جال بچھایا ہے، موبائل کا جال بچھایا ہے، زناکاری کا جال بچھایا ہے. میری پیاری ماں بہنوں، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جال سے اپنے آپ کو بچا لو. اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. عشق اور محبت کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو. یہ 4 کام کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ابواب